جب قومیں ناقدری کریں آسمانی ہدایتوں کی تو پھر ان سے ہدایتیں چھین لی جاتی اور اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا. تو یہاں سے یہ مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پھر ایک طویل مدت اس قوم کی طرف جس قوم نے پیغمبروں کو شہید کر دیا اور حق کے پرستاروں کو قتل کر دیا، پھر ایک طویل عرصہ ان کی طرف آسمانی ہدایت نہیں آئی، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا. ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مصلحین پھر ان کی جانب نہیں بھیجے، اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا. اور اگر سوچا جائے تو یہ سزا زیادہ بڑی سزا ہے کہ کسی قوم کو بھانج کر دیا جائے، اچھی قیادتیں اس قوم میں نہ اٹھیں اور وہ اپنے مسائل کی گھمن گھیریوں کے اندر پھنس جائیں اور کوئی راستہ دکھانے والا موجود نہ ہو. جب ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتی قوم کوئی بھی، تو پھر ان عذابوں میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے روک کر کے قرآن مجید کی اس آیت پہ تدبر کر لیں اور پاکستان کے عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف نظر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اچھے لوگ ناپید ہو گئے ہیں، صالح قیادتیں ہمارے اندر موجود نہیں رہی ہیں. جب سیاسی زعماء وائٹ ہاؤس کی چاکری سعادت مندی سمجھیں، جب علم اور دستاریں پلاٹوں کے بدلے بیچی جائیں، اور جب ڈیزل کے ڈرم پہ اسلام کو فروخت کر دیا جائے، اور جب آبروؤں کے سودے چند ڈالروں کے عوض کیے جائیں اور یہ قیادتوں کے لچھن ہوں، تو قوموں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو جب قومیں اچھوں کی قدر نہیں کرتی تو پھر اس طرح کے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں. آج ملک الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم جن حالات میں ہیں، امید کا چراغ بہرحال روشن رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، بنجر زمینوں سے بھی پھول اگا سکتا ہے. اس بات پہ وہ قادر ہے، حالات کے پلٹتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں اپنے مزاج نہیں بدلتی، اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرتی، تو اللہ ان پہ رحمت کی چھتڑیاں نہیں تانتا. اس وقت امیدوں کے چراغ ہم ضرور روشن رکھیں، لیکن مجھے تو حالات جس طرح اب ہیں ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں. حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دست قدرت میں ہیں. جب لوگ اچھے نہ رہیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے سخت کر دیتا ہے، اور جب لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ ان کے دل لوگوں کے لیے نرم کر دیتا ہے. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو حضرت عمر کا دور حکومت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ یہ وہ شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم حجاج بن یوسف کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. 70,000 شخص اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے ہیں، 90,000 لوگ اس کے حکم سے قتل ہوئے. تو کسی نے اسے کہا، جرأت کر دی، کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے جواباً کہا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ جاتے جاتے اتنے ارب روپے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری دن لے گئے. حقیقت کیا ہے میری بحث اس پہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب وہ تو اربوں روپے لے کے جا سکتے تھے، لے گئے. ہم اور کچھ نہیں کرتے تو جاتے ہوئے مسجد سے جوتا اٹھا کے لے جاتے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے. قوم کو اجتماعی روشنی دینے کے لیے کوشاں بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ خیر کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے.
मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। आज पूरी दुनिया के ऊपर हमें एक सवाल का सामना करना पड़ता है। लोग हमें पूछते हैं तुम्हारा आलमी कायद कौन है? तो 72-73 फिरकों में बटी हुई उम्मत किस शख्स पे उंगली रखे कि ये हमारा मुतफिका कायद है? आज बटी हुई यहूदियत और बटी हुई ईसाइयत भी अपना एक मुश्तरका कायद रखती है। आज पोप की बात हरफ आखिर है, लेकिन एक हरम रखने वाले, एक कुरान रखने वाले, एक रसूल रखने वाले आज कोई ऐसा शख्स नहीं बता सकते कि जिस पे उम्मत मुत्तफिक हो। और फिरकों और ग्रोहों के नुमाइंदे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उम्मत का मुश्तरका कायदा आपको नहीं मिलेगा। कहीं हम इस अजाब में मुब्तला तो नहीं हैं कि हमने अच्छों की कदर ना की और नतीजे के अंदर हमें बोने किस्म के लोग दे दिए गए और हकीकी क़यादतें हमसे छीन ली गईं। और अगर हम अपनी रवश तब्दील नहीं करते हैं तो ये अजाब बढ़ता चला जाएगा। ना जाने क्या क्या मुसीबतें होंगी जो हमें देखना पड़ेंगी और किन किन राहों से हमें गुजरना पड़ेगा। जब कौमों के ये मिजाज होते हैं तो फिर अल्लाह का जो कानून है वो हरकत में जरूर आता है। तो उस कौम ने उन पैगंबरों की तस्दीक नहीं की, उनके दस्तो बाजू नहीं बने, उनके साथ नहीं चले। फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे, बल्कि वो एक चीख थी जिस चीख ने उन्हें पीस के रख दिया और वो बुझी हुई आग की तरह हो गए।